دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں جتنا پاک وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب پر اندھا اعتبار کر لے، یقین کر تیرا رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کمسن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس زمین میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ گار لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی محفل میں جہاں کھلم کھلا گناہ ہو، شامل ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دو، احمق اور بیوقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے سے بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہے، اور اپنے سے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور ضرور کرنا چاہیے، کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دی، جیسے کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی ضرورت مند کی تھوڑی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چپکے سے کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر، اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ آگ خوش لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ لوگ دین میں علم کے اس طرح ضرورت مند ہیں جس طرح دنیا میں کھانے پینے کے ضرورت مند ہیں۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کر دینا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ بندے کو معافی دی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم اپنی ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔
कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। दरख्तों से ताल्लुक का हुनर तू सीख ले इंसान, जड़ों में जख्म लगते हैं टहनियाँ सूख जाती हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, वालिदैन की खिदमत, उस्ताद का अदब, मांगने वाले और यतीम की दुआ दिल के सुकून के जरिए हैं। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनवाए सुकून नहीं पाएगा। किसी चीज को और किसी शख्स को कबूल करने से पहले जो मर्जी तहकीक कर लिया करो, मगर जब कबूल कर लिया तो निभा जाना ही कमाल है। अगर पैसे से किसी की खिदमत कर सकते हो तो पैसे दे दो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो मीठी जबान से खिदमत कर दो, ये आपका दीन है। हर अमल करने वाला जन्नत में नहीं जाता, हर गुनाह जहन्नम में नहीं जाता। इबादत गुरूर पैदा करे तो मारे गए बर्बाद हो गए, गुनाह आजिज़ी पैदा कर जाए तो शुक्र है बच गए। जो तकलीफ दे गया मैंने उसको भी तकलीफ नहीं देनी। तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओ, आपको अल्लाह का कुन फौरन मिल जाएगा। नेक आदमी का मुस्तकबिल कभी तारीख हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया से सूरज चला ही जाए। आप फरमाते हैं, जिस इंसान को रोना नसीब हो गया वो आदमी जिंदगी में 1000 बार अपने गम का शुक्रगुजार होगा कि या अल्लाह आपने मुझे पसंद कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी पसंदीदा आदमी के करीब होने का नाम दुरूद है, जबकि ये महसूस हो कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है। आप फरमाते हैं, एक आम आदमी अपनी जात के लिए भी बाइस रहमत नहीं हो सकता और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये तेरा नफ्स बद यकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया, एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालिफत करते रहो। कोशिश करने का आपको हक है मगर गिला करने का हक नहीं। अल्लाह से अज्र ना मांग कि अज्र तो मजदूर मांगा करते हैं, तो अल्लाह से सिर्फ उसकी रिजा मांग। अगर इश्क जिंदा हो तो नफ्स का असर खत्म हो जाता है। करीब हो जाने से झगड़ा खत्म हो जाता है। झगड़ा तो दूरी पैदा करती है, कुर्ब तो खामोशी पैदा कर देता है। अल्लाह के दोस्तों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चे की तरह हैं जो दुनिया के खेल में मगन हैं। अगर तेरे ख्याल में इंसाफ नहीं तो अमल में इंसाफ हो ही नहीं सकता। गाफिल की आंख उस वक्त खुलती है जब वो बंद होने वाली होती है। बात ही रह जाएगी तारीख में, वरना इस दुनिया में जो आया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आंसू सिर्फ दिल सख्त होने की वजह से खुश्क होते हैं और दिल का सख्त होना सिर्फ गुनाहों की वजह से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला आमाल में से सिर्फ उसी को कबूल फरमाते हैं जो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो और जिस अमल में सिर्फ अल्लाह ताला ही की खुशनुदी मकसूद हो। बेशक जो शख्स अल्लाह की इताअत और उसकी नाफरमानियों पर अपने नफ्स से लड़ता है और जिहाद करता है, वो अल्लाह के नज़दीक नेक शहीद जैसा है। मुसाफिर हर बशर है, कोई नहीं यहाँ जाविदा, कब छोड़ जाएं ये जहां किसी को क्या पता। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिंदगी का पानी अंधेरों से बहता है, अंधेरों से भागो मत,
बल्कि उनको तलाश कर। तुम इंसान हो, तुम हर चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हो, तुम भूल भी जाते हो, लेकिन वो तुम्हारा खुदा है जिसने तुम्हें बनाया है। जो भी तुम कुछ करते हो वो अल्लाह कुछ भी नज़रअंदाज नहीं करता, और वो यानी अल्लाह कुछ भी भूलने वाला नहीं है। गीबत करना छोड़ दो, दूसरों की बुराइयां करना छोड़ दो, दूसरों का तज़किरा करना छोड़ दो, तो फिर देखना थोड़ा सा अमल भी तुम्हें बहुत नफ़ा देगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ए बुजुर्गी और इज़्ज़त के मालिक, मेरे दिल को ईमान, खौफ और शौक़ से पुर कर दे। मेरे लिए अपनी हुजूरी महबूब बना, और मेरे लिए अपनी मुलाकात को खुशी, कुशादगी और फ़ख्र और इज़्ज़त का ज़रिया बना। आप फरमाते हैं, क़ैद में क्यों रहते हो जब दरवाज़ा मुकम्मल खुला हुआ है। खौफ की सोच की उलझन से बाहर निकलो, हरम में दाखिल होने का दरवाज़ा तुम्हारे अंदर है। अल्लाह की तलब रखने वाले को चाहिए कि दिन रात हर वक्त, हर लम्हा नफ्स की मुखालिफत करे, और किसी भी वक्त नफ्स से गाफिल ना रहे, क्योंकि नफ्स काफिर है। सूरह यूसुफ मिसाल है, अल्लाह आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। अपने दिल की तरफ देख, क्या कभी ये फारिग भी हुआ? हमेशा माजी और मुस्तकबिल में मसरूफ़ रहता है। माजी से इबरत हासिल कर, मुस्तकबिल की परवाह मत कर, और हाल को ज़ाय मत कर। जब तक कोई चीज़ अपनी हस्ती फना नहीं करती, किसी दूसरी चीज़ में जज्ब नहीं हो सकती। किसी भी मुसीबत को अगरचे कांटा चुभने की हो, बुरा मत जान, शिकवा मत कर, मुंह मत खोल। हर मुसीबत की आगोश में कम से कम 4 चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। बख्शिश होती है, राहत होती है, रहमत होती है, या इबरत होती है। नफ्स को बेआराम और जलील रखना ही तो जिहाद अकबर है। और जिहाद अकबर किसे कहते हैं? नफ्स को हराने के सिर्फ 2 ही मकाम हैं, रात को जागना और दिन को खामोश रहना। न गुस्से का कोई हल है और न हैरत का कोई नतीजा। बेहतर यही है कि बातों को बर्दाश्त करने की आदत डाल ली जाए और खामोश रहा जाए। चुने हुए कामों के लिए चुने हुए बंदे ही मामूर किए जाते हैं, हर कोई नहीं। और चुने हुए बंदों की उम्दा खसलत ये होती है कि जब तक वो अपने काम को, जिसके लिए उन्हें चुना जाता है, निहायत खुश उसलूबी से पूरा नहीं कर लेते, कभी आराम नहीं करते, और ना ही उस काम के सिवा किसी और काम की तरफ मुतवज्जे होते हैं। याद रखो, हर मिट्टी से बर्तन नहीं बना करता। बर्तन बनाने वाली मिट्टी खास होती है, और मिट्टी की तह में आम नजरों से ओझल होती है। कुम्हार के सिवा किसी दूसरे को उसकी पहचान नहीं होती। उसके ज़र्रात में वो खास तामीरी अज्जा होते हैं जो आम मिट्टी में नहीं होते। हर तबाही का सबब होता है। जब तक कोई अपनी तबाही के असबाब आप पैदा नहीं करता, अल्लाह उसे कभी तबाह नहीं करता, या किसी पर भी तबाही नाजिल नहीं फरमाता। जब किसी शख्स के लिए आपके दिल के अंदर कीना, बोस, कुदूरत, नफरत, दुश्मनी, मुखालिफत या रंजिश रहने लगे, तो अल्लाह ताला वहाँ से निकल जाता है और इल्म भी वहाँ नहीं रहता। इसलिए ज़रूरी है कि अपने दिल को आईने के मानिंद चमका कर रखा जाए। अल्लाह का वली शक्ल सूरत का कैसा ही गया गुजरा इंसान क्यों ना हो, उससे मिलकर आपको एक अजब नामालूम सी कशिश महसूस होगी।
انسان بھوکے پیٹ بہت لگن سے عبادت کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداس پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی کوئی وقعت نہیں، چونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا نہیں فرماتا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے تو مجھے قہار اور جبار پاؤ گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ جو کہیں کر، جو کہیں کہ، جدھر کہیں جا، جہاں رکھیں رہ، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کی مرضی ہی تیری مرضی ہے، جس حال میں بھی تجھے رکھے راضی رہ۔ اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرو، زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو، جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے کی نقل کر لی، خواہ وہ کسی بھی حصے ہی کی کیوں نہ، وہ رب کے قریب ہو گیا اور کامیابی پا گیا۔ تیری دل کی دنیا میں ایک ایسا ہسپتال قائم ہونا ضروری ہے جس میں کہ جو بھی بیمار چاہے اور جب چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو جائے، جس ہسپتال میں اللہ کی بیمار اور نادار مخلوق ہر وقت ہر حال میں بلا جھجک داخل ہو کر مدد حاصل کر سکے۔ باتیں بند کر دو، ذکر جاری کرو۔ ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ باتیں کیسی بھی ہوں کافی نہیں، بات کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل دین کی وہ خاموش تبلیغ ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ ہو۔ خالق تیری طرف متوجہ ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اپنے اندر کا جائزہ لے، تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرا کرو، واہیات چیزوں سے باز رہا کرو، شرمایا کرو، خرافات میں مشغول مت رہا کرو۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے اور اسے دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نام خدا لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ الہی پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ بزرگی کا نام ہے خود کو بھلا دینا۔ اللہ کا دوست کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، سیدھا سادہ مسلمان اور گناہگار بھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے، میں اس مقام کا امیدوار بھی نہیں۔ مناصب و مراتب اور مقام اور درجات میری منزل نہیں۔ جہاں محبت ہو عزت نہ ہو، وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت نہ ہو عزت ہو، وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہے۔
اس اللہ کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے، تو رزق کی تلاش میں کہیں مت جا، رزق تیری تلاش میں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہر ایک کا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ نفس کی خواہش اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ برے کام سے پشیمانی توبہ ہے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔
نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے 1000 عابد سے سخت ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا، بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھے اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر گھر دوں گا، اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔
تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے، اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی چھوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ تک کی ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے منہ پھیر لینا تکبر ہے۔ اس حقیقت کے گلشن میں نور سے بھرے ہوئے پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے، جیسے ہزاروں کانٹوں کے درمیان ایک پھول پرورش پاتا ہے۔ جا لالچ اور خواہشات کو چھوڑ دے اور محبوب کے سنگ چل۔ آسمانوں سے آگے نکل جا اور لامقام قدم رکھ۔ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ جو لوگ محبت میں رہ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادوں کو سنبھال لو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، اس بات کا وہم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق ہمیں نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے۔ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے سکون میں رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے۔ آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔
اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھ قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے عطا فرماتا ہے۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجہ تم بناؤ۔ غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بلند ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ تو خدا کی دی ہوئی خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تم کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ ہر کسی سے یہی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ مصنوعی لذتوں کی بجائے ٹھوس کامیابیوں کے لیے کام میں لگے رہو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہ کرتے دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے، پھر باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہی ہیں ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ ہر تباہی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب پیدا نہیں کرتا اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہے؟ بندہ جیسے جیسے شرمندہ ہوتا ہے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ کتنا عجیب ہے، ہم سے تھوڑا سا چھن جائے تو ہم روتے ہیں اور ہماری ساری زندگی برباد ہو رہی ہے اور ہم ہنس رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔
گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کی وجہ بن جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ کسی پر احسان بھی ایسے کرو کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے چھوٹی سوچ رکھنا بھی جرم ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ غلامی کی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔ اچھے اخلاق اچھے رشتوں کی ضمانت ہے۔ عظیم لوگوں کو الگ بنانے والی طاقت کا نام الگ سوچ ہے۔ سیکھنے کی تڑپ سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ آپ کی فکر اور پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ خاموش بھی ہوں۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا راحت سے نہیں بچ سکتا۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر غرور میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیبی تمہارے وجود کے باہر کی چیز نہیں، یہ وجود کے اندر کی چیز ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ حوالہ بنا دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ استاد کی بات بھی استاد ہے، استاد سے تعلق علم ہے اور ان کی خوشی کامیابی ہے۔ استاد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، حق والے کا حق ادا کرو، بلکہ اسے حق سے بھی بڑھ کر دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جو انسان اپنی نظر میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ غفلت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا،
لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا۔ اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ عطاؤں میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ علم پیسے والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنے آپ کو پہچاننے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوگر ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھ، نہ ان سے حد سے زیادہ الفت رکھ اور نہ ہی اپنی حالت پر کسی کو اطلاع دے۔ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے، اور شکوہ اور شکایت بھی اسی کی بارگاہ میں ہو۔ مالک حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا۔ سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے، اور آج کون ہے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں؟ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا؟ تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ جب تک اپنی نبضوں پر آزما نہ لو کچھ مت کہو۔ بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں زندگی کی کھیتی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام۔ کئی چیزیں آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں مگر اس سے آگے نکل کر بس اس کی راہ میں جم جاتی ہیں۔ اسی طرح کئی خیال، کئی خواب مجسمہ ہو کر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر جدائی اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے، سوز اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا راستہ ایک ہے، خود فنا اور بقا ایک ہی ہے۔ کچھ پھول اپنے ہی رنگ سے بیزار ہو گئے۔ غیروں سے تو ہر کوئی لڑتا ہے، تجھے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ زندگی کا مقابلہ قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ تیری ہمت ہے، چاہے جس کو حاصل کر، خود تیری ہی ہستی میں دوزخ بھی ہے جنت بھی۔ خدا کے راستے پر آ ہی گئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک ہی گئے ہو تو چل لو،
یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان گناہوں پر روئے گا؟ بعض مرتبہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کے محل کے اندر دل کے تخت پر اپنی جگہ بنا لوں تو عرش اعظم کی چادر مجھے اوڑھنے کو مل جائے۔ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ بعض مرتبہ خوبصورت باتوں کو برے الفاظ خراب کر دیتے ہیں۔ محبت کی بس ایک ہی قیمت ہے، خود محبت۔ مسکراؤ کہ ابھی امید باقی ہے، تھکن پیروں سے اٹھ کر دل سے لپٹی، سفر کوئی ٹھکانا چاہتا ہے۔ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اسی طرح غم کی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک اندھیری غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت اور مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی شخص کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے تو یہ آپ کی آزادی کی شروعات ہے۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو جائے تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو اطمینان قلب نہیں ملتا۔ کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈھال دیتی ہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ خود پر بھی نظر رکھیں، یعنی اپنے خیالات، باتیں اور عمل پر بھی غور کریں۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ سیکھیں اور سکھائیں، قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ صبر کرو، اس لیے تو اللہ نے صبر کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہونے لگے تو انسان بقا کے لیے دعا کرے۔ روحانیت کیا ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے اور تم بھی ایک ہو۔ تم اکیلے ہو، دوسرا صرف سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور مٹتا رہتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی آوارہ جگہ پر۔ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ لے جایا جائے، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ اللہ اور اس کے انبیاء سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ محض زبانی نہیں، عملی بھی ہو، پھل عملی محبت ہی کا ملے گا۔ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے دروازوں کی چابی ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ روز کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی کتنے قریب ہیں، نہ ہی کوئی دروازہ ہے نہ ہی کوئی پردہ۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہر کتنا دور ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اے میرے رب، خواہشات بھی دل میں وہی ڈالنا جس پر تو راضی ہو۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہے جس کے پاس سچے دوست ہوں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، الزام ہی الزام۔ نہ انہیں جینا آتا ہے نہ وہ آپ کو اچھے سے جینے دیں گے۔ تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی گھپ اندھیروں کے بعد دن کے اجالے بھیجتا ہے۔ سنو، بہت زیادہ بحث، تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی کمی نکالتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ انسان جب تک انسان ہے، اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر شخص اپنی طاقت دوسروں کی چیز کو لوٹانے میں صرف کرنے کے بجائے اپنی اچھی چیز پیش کرنے پر صرف کرے۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خرابی سے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے۔ اللہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنی خودی سے واقف نہیں تو آپ ایک اپاہج ذہن ہیں اور اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں جس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی، آدمی کے اندر بے چینی نہ رہی، آدمی نہیں رہے گا۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔
دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان دینے والے کے حوالے کرنے کی۔ پکارنے میں تیزی کرو، پکارنے میں اپنے آپ کو لگا دو، بھلا دو۔ سب قافلے رواں ہو جاتے ہیں، اور زندگی کا بھی، زندگی جو فنا کی ضد میں ہے۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہے وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتی کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔